السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق. الحمدللہ آج جو سیشن ہے ہمارا یوتھ کیئر کی طرف سے، اس کا ٹاپک ہے موت، ڈیتھ اور ریالٹی. جیسا اپن زندگی کی جو ریالٹی آف لائف کا ہوا تھا، آج کا جو ہے وہ ہے موت ایک حقیقت. اور تھکے ہوئے پھر ادھر ذرا جگانا ہے موت کو یاد کر کے سو جانا نہیں ہے اپنے کو، نہیں، تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سننا ہے آج، کیونکہ موت کے اوپر بہت کم سنتے اپن. بھائی کا تو ارادہ تھا جو ہے نا اپن قبرستان چل جائیں گے، عبدالخالق بھائی بول رہے تھے. اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کو اپن بھول چکے ہیں، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے. موت امیر کو بھی آتی ہے، موت غریب کو بھی آتی ہے، موت جو ہے دیندار کو بھی آتی ہے، موت گنہگار کو بھی آتی ہے، موت بچے کو بھی آتی ہے، موت بوڑھے کو بھی آتی ہے. کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا. اور موت ایک ایسی چیز ہے جس پہ اختلاف نہیں ہے. کریٹر پہ، گاڈ پہ اختلاف ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی نہیں ماننے والی بھی ہے، ایتھیسٹ بھی ہے. موت پہ پورے جمع ہو جاتے، بولتے کہ موت پہ اختلاف نہیں ہے، سب کو مرنا ہے. اب اس کے بعد اگر اختلاف ہے تو کچھ لوگوں کا اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کے آتے نہیں آتے. وہ ایک، حالانکہ نہیں آتے، لیکن ایک ان کے پاس ایک اوپینین بنا لے سکتے کوئی دوسرے لوگ. لیکن موت پہ کوئی اوپینین نہیں. موت ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت ہے. اور اب ہم اپنے آپ کو ذرا سا دیکھ لیتے جائیں گے میرے بھائی. میں چاہ رہا ہوں کہ واللہ ہر عمل کرتے وقت یہ فکر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم نماز ایسے ادا کرو جیسے تمہاری الوداع نماز ہے. تو نماز بھی پڑھتے وقت یہ سوچنا ہے کہ آخری نماز ہے. میں آج یہاں پر بیٹھ کے بول رہا ہوں تو میں یہ سوچنا کہ آخری وقت میں بیٹھ کے بول رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اپنی زندگیوں میں جھانکو. اور موت، یہ دو چیزیں ہیں. دیکھو، زندگی کی حقیقت سمجھ جائیں گے اور موت کو سمجھ جائیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہیں. اگر موت کو نہیں سمجھیں گے نا تو اپن سمجھتے کہ پھر یہیں پر رہنا ہے، ماں کو یہیں بس سب کچھ ہونا ہے. یہ ختم ہو جانے والی ہے. اور موت کیسی چیز ہے، اللہ اکبر. انسان کا رزق اور موت اس کو کھینچ کے لے کے جاتی. نیوز میں آپ پڑھ رہے ہوں گے کیا ہوا. ٹائٹینک دیکھنے کے چکر میں، ٹائٹن نام کی، اس کو سب مرین بھی نہیں بول رہے، کچھ ایک نیا ورڈ ہے، سبمرسیبل. 5 لوگ بیٹھے ہو اتنی جگہ، چھوٹا سا دکھ رہا ہو، کمرہ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا ایسا دکھ رہا ہو، بچے گھر میں بنا کے بھیج دیے. اب اس کے اوپر بہت ساری باتیں آ رہی، وہ پلے اسٹیشن سے وہ ہوتا تھا. بہرحال جو بھی ہے، بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 5 لوگوں کو سمندر کے نیچے ان کی موت لکھی تو ان کی موت وہاں کھینچ کے لے کے گئی. اور کیسا لے کے گئی؟ خود جیب سے پیسے ڈالے، 2.5 لاکھ جو ہے ڈالر ڈالے، $250,000 ایک آدمی ڈال کے وہاں پر گیا اور ان کی موت نیچے ہوئی. کوئی سوچ سکتا؟ اب میں یہاں بیٹھ کے اپن بیٹھے، اپنے کو نہیں معلوم کیسا مرنے والے، کہاں مرنے والے میرے بھائی. اچھا، پھر سبحان اللہ، اس میں سے ایک باپ بیٹا بھی تھا. اور بیٹا نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن باپ جو ہے اصرار کیا. اور وہ فادرز ڈے تھا، کہتے ایک نئے تماشوں کے دینہ بنا کے چھوڑ دیے. اب وہ ایک ایموشنل ایک اس پہ ایسپیکٹ آ جاتا، ارے میں نہیں بولا تو کیسا، فادرز ڈے ہے تو باپ کی بات ماننا ہے. خیر، موت لکھی ہوئی تھی، یہ سب سارے پوسٹ مارٹم سارا ویسٹ آف ٹائم، لیکن ہم لیسنس لینے کے واسطے بات کر رہا ہوں. تو بہرحال بچہ بھی گیا. اب یہاں پر ذرا دیکھو آپ، سبحان اللہ، انسان جو ہے کیا کیا سوچتا. ٹائٹینک 1912 میں ڈوبی تھی. اب ایسا کہا جاتا، اس کی میرے کو زیادہ نالج نہیں ہے، مووی میں بتائے تھے یا صحیح ہے، بنانے والا بولا تھا کہ اس کو گاڈ بھی نہیں سنک کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کو نہیں ڈبائے، اس کو دیکھنے والوں کو بھی ڈبا دیا. اب ذرا اور آگے جا کے اپن دیکھیں گے، ایک اتنی ٹیکنالوجی اس سے بنائے. 1912 میں بھی ٹائٹینک تو بہت بڑی بنایا تھا، یہ بھی کچھ چیزیں تھیں ہوں گی اس کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کشتی بناؤ بولے، کچھ بھی نہیں تھی، وہ ہاتھوں سے بنا لیے. وہ کشتی میں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت اور سارے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ بچا لیا. اس میں لیسن ہے، دیکھتے جاؤ. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت معلوم ہوتی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھے، یا انہیں ختم ہو گئے چند، بولتے وہ ہو گیا، امپلوژن ہو گیا، کیا یعنی امپلوشن ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی اس کی جو اینیمیٹڈ بنا رہی وہ ایسا ہے، وہ ختم، فریکشن آف اے سیکنڈ میں ختم ہو گیا وہ. تو میرے بھائی یہ حقیقت ہے. اتنے پیسے والے تھے. اب کیا کچھ اور سب مرین نہیں ملی ہوں گی ان لوگوں کو، کچھ اور طریقہ نہیں ملا ہوگا، اور اچھی سیفٹی میجرز لے کے جا سکتے تھے نا. لوگ ہم بول رہے ہیں کہ آپ پاگل ہے، پیسہ زیادہ رہے تو ایسے کام کرتے بول رہے ہیں.
وہ بات ساری باتیں اپنی جگہ ہے، موت تھی لکھی ہوئی، یہ موت تھی جو انسان کو لے کے چلے گئی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ایک آیت. اب میں آپ کو یہ بولوں، اصل میرے بھائی یہ بیان کرنے کا آج کا ٹاپک اسی لیے ہے کہ میرے کو معلوم ہو گیا کہ میرے کو جو ہے نا مرنا ہے 10 دن کے بعد. آپ لوگ پریشان ہوتے رہے بھائی، نہیں بھائی رپورٹ سے بھائی ڈاکٹر بول دیا تو مر جا رہا. ارے آپ اور میں مرنے والے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول دیے. اللہ تعالیٰ کی رپورٹ 100% ہے، اور ایک پل پہلے نہ ایک پل بعد میں موت، جیسا یہ لوگوں کی آئی مقرر وقت پہ. ویدر بیٹھ تھا کہتے بولے بھی سائنٹسٹ بھوجن نے روکنے کی کوشش بھی کرے پھر بھی اللہ ضد پہ آ کے گئے. ایسے تو کئی مثالیں اب نیوز میں آیا بول کے بتا رہا ہوں کیونکہ پریزنٹ یہ چل رہا جو ہے نیوز وغیرہ میں. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیے مرنے والے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مرنے والے آپ بھی ہیں، آپ بھی، آپ بھی ہیں. کوئی بچنے والا ہے؟ کوئی نہیں بچنے والا ہے. اگر بقا ہوتی تو پھر انبیاء کو ہوتی، انبیاء بھی انتقال فرما گئے. بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چاہے وہ کوئی بھی جاندار جس کے اندر بھی جان ہے اس کو مر جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ جو ہے صرف وہ ذات ہے جو بچی رہیں گی، باقی سب فنا ہو جائیں گا. اور یہ فنا ہونے والے کی چیز کے لیے اپندے ہوئے کیا کیا محنتیں کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ مر جانے والے ہیں، صبح سے شام تک آپ کی کوشش یہ زندگی اچھی بنانے کی لگی ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے آپ مرنے والے ہیں. اور وہ کب مرنے والے ہیں بھی نہیں. چلو بھائی 60 ایئرس میں مرنے والے ہیں ہم تو کوشش کر لے کہ جو ہے نا 40 سے 60 اچھا انجوائے کریں گے. نہیں، 40 ایئرس تک کوشش کریں، 40 میں مر جاتے ہیں. تو آپ کو ٹیمپرری لائف کے واسطے اتنا کچھ کر لے رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے مرنا ہے. وہ موت کی تیاری کیا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سب سے عقل مند وائزسٹ انسان وہ ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. اکیاس بولے یعنی وائزسٹ کون ہے تم لوگوں میں سے؟ وہ ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے. اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے بادر بالاعمال، عمل میں جلدی کرو. اس میں سے ایک الفاظ ہے کس سے پہلے؟ موت سے پہلے. اور موت کی جو ہے صحابہ اکرام اور سلف کی آپ جو ہے اقوال پڑھیں گے، محدثین کو پڑھیں گے، جو شخص موت کو یاد کرتا نا تو ظاہر بات ہے انہیں اس کے لیے پریپریشن کرتا، پریپیئر رہتا. نہیں، بکری داری فل ابھی سے پلاننگ ہے. بکرا ابھی بات ہماری بھی چلی تھی بھائی کیسا ہے، کہاں کٹانا ہے، کیسا کرنا ہے، خصاب کو لانا ہے، پلاننگ ہے. معلوم ہے 10 تاریخ کو عید رہتی، 10 ذی الحجہ موت آنے والی ہے معلوم ہے. پھر موت کی کیا تیاری ہے؟ ایمانداری سے اپن اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. اپن تو ابھی گناہوں سے نکلنے فائٹ کر لے رہے ہیں، اسٹرگل کر لے رہے ہیں کہ گناہ کی زندگی نہیں چھوٹ رہی، بھائی کرنا کیا. حالانکہ موت آنے والی اس کی کیا تیاری ہے. بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے موت کی تیاری اتنی تک کرتے تھے، وصیت تو لکھنا ہی ہے ایسے، اس سے ہٹ کے جو ہے نا کفن کے کپڑے وغیرہ سب لے کے، حالانکہ اب وہ صحیح ہے غلط ہے اس میں نہیں جا رہا ہوں میں، لیکن وہ بھی تیاری کر کے رکھ لیتے. اپنے پاس موت کی تیاری کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ کیا توشہ ہے اپنے پاس؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کیا میں اپنے آپ سے سوال کر لوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ سیدھی سیدھی بات. اگر اب اس وقت 4:23 پہ فرشتہ آ جاتا ملک الموت، کیا ہم دل سے خوش ہیں، راضی ہیں موت کے لیے؟ نہیں ہے میرے بھائی. اللہ ماشاء اللہ ہوں گے آپ لوگوں میں سے. میں تو سوچتا ہوں کہ ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس توشہ لے کے جانے کے لیے. اللہ کیا صورت سے جاؤں گا اللہ کے پاس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ملنا پسند کرتے جو اللہ سے ملنا پسند کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ملنا نہیں پسند کرتے جو اللہ سے نہیں پسند کرتا ملنا. تو ملتے کب؟ مرنے کے بعد ہی نا. ایک روایت آپ بھی پڑھے ہوں گے کہ سارے لوگ مسلمانوں پہ ایک ڈش پہ جیسا ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ پوچھے کیا وجہ ہوں گی؟ بولے مسلمان کم ہوں گے، مسلمان تو سمندروں کی جھاگ کے اتنے ہوں گے، بہت مسلمان ہوں گے، لیکن ان کے دل میں یہ وہن آ جائے گا. وہن کیا ہے؟ حب الدنیا کراہیت الموت. دنیا کی محبت، ریالٹی آف لائف ہم ٹاپک ہو گیا کراہیت الموت، موت سے کراہیت. ایک مومن جو اللہ پہ ایمان رکھتا، اللہ سے ملنے کی محبت رکھتا، اور جو ہے اللہ نبی مروں گا جنت میں جاؤں گا، قبر میں کھڑکی کھل جائیں گی، قبر جنت میں جاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، اللہ کا پڑوس رہیں گا، فل مزے کروں گا، انجوائے کروں گا. یہ مومن کی فکر یہ ہوتی، انہیں کہیں کو ڈرتا مرنے سے. اگرچہ پھر بھی ہم اپنے عمل کو لے کے ڈر رہے ہیں تو پھر بھی اچھی بات ہے. نہیں کیا ہے کہ اللہ یعنی ایک پازیٹیو سائن ہے کہ بھائی عمل نہیں کرے، عمل کر لے کے تو بھی مریں گے، پازیٹیو سائن ہے. ورنہ دنیا میں ڈوبے ہوئے رہے کہ نہیں مرنا، یہ ڈینجر بات ہے. نہیں بھائی امی کو چھوڑ کے چل جاؤں، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو پال رہا تھا بیوی بچوں کو، یعنی میں پال رہا ہوں، میری اوقات اگر میں یہ سوچ رہا ہوں میں میری بیوی بچوں کو پال رہا ہوں تو ختم. اللہ پال رہا بھائی. کئی جنے ہیں بیوہ ہو کے بھی زندگیاں گزر رہی، یتیم ہو کے بھی زندگیاں گزر رہی. بلکہ کئی دنیا کے آپ اگر سے بڑے بڑے فلم ایکٹرس ہو یا کرکٹرس ہو یا کوئی بڑے بگ شاٹس ہو، آپ دیکھو یتیم رہتے زیادہ تر اس میں سے.
یتیم سے کم عمر میں ان کے ماں باپ کے انتقال ہو کے رہتا, کیا جاتے ہو نا بڑے بڑے اللہ تعالیٰ, ارے اللہ کی مرضی بھائی. تو بولنے کا مطلب اگر ہمارا دنیا سے اٹیچ ہے دل, تو پھر جو ہے موت بھی چین کی نہیں آتی, پھر اٹکا ہوا یہیں ہے. اور ایک مومن اس کو فکر یہ رہتی کہ آخر وقت خاتمہ بھی ایمان کا ہو. اکثر ہم دعاؤں میں سنتے ہیں, علماء بھی بولتے اللہ سے دعا ایمان پہ خاتمہ ہو. ایسی مرنے کی خواہش بھی نہیں, مرنے کی خواہش بھی کرنا منع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. موت کے لیے دعا کرنا بھی منع ہے, یہ موت کے آداب ہے. تو میں کچھ 2-3 واقعات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, اور اس سے اپن عبرت حاصل کرنا. پہلے تو جو ہے موت بڑے چھوٹے سب کو آتی. ماں کے پیٹ میں اپن جب رہتے نا تو وہاں پر روح ڈال دی جاتی. ماں کے پیٹ میں بھی ایک لائف ہے, ایک تو عالم روا ہے, پھر پیدا ہونے سے پہلے کی ایک لائف ہے, پھر ماں کے پیٹ سے نکل کے زندگی کی ایک لائف ہے, پھر برزخ کی ایک زندگی ہے, پھر آخر, یہ پورے سٹیجز آف لائف ہے. اور سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی لائف پھر سے سٹارٹ ہو رہی. مرنے کے بعد ریسرچ کرنے کی بھی شان اللہ کی ہے. تو ماں کے پیٹ میں بھی جو زندہ رہتے بچے مر جاتے, معلوم نا آپ لوگوں کو, ڈیلیوری سے پہلے مر جاتے. آپ لوگ سنے ہوں گے, پوری حرکت ہو رہی, سب اچھے رہتے, مر جاتے. تو 5 مہینے ماں کے پیٹ میں کے بعد بچہ مرتا, تو اس کا جنازہ پڑھنا نہیں پڑھنا اس پہ بھی اہل علم کی ڈفرینس ہے. لیکن یعنی جنازہ بھی پڑھا جاتا بعض جگہ, معلوم آپ لوگ, جو ماں کے پیٹ میں مر جاتا. اور ماں کے پیٹ سے نکل کے زندگی دنیا میں جو سانس لے لیتا انہیں بھی مر جاتا. مدینے میں میرا بیٹا ایک فوت ہوا تھا, 2 دن کا تھا, اور میں اپنے بچے کو جو ہے مرنے کے بعد ہی گود میں لیا. انکیوبیٹر میں رکھ دیے, لینے نہیں دے رہے, دیکھنے دے رہے بس دور سے. تو میں جب اس کو لیا 2 دن تھا زندہ, تڑپ رہا تھا. تو اس کے بعد انتقال کے بعد میں گود میں لیا. لیکن میں میرے پورے بچوں کو بولتا ہوں, میں بولتا ہوں بھائی میرا سب سے فیوریٹ بیٹا وہ ہے, سب سے زیادہ میں اس کو چاہتا ہوں, کیونکہ انہیں جنتی ہے الحمدللہ. اور میرے کو جنتی بیٹا اس سے زیادہ پسند کیا ہوں گا, وہ جنت کا حقدار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھنے کے بعد فجر کے بعد تعبیر کرتے خوابوں کی, پوچھتے کہ کہا خواب کوئی دیکھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ مجھے خواب دکھایا گیا, میرے کو خواب میں یہ دکھایا گیا بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے. تو وہاں پر ایک بہت ٹال, بہت لمبا شخص ایک نظر آیا, اور اس کے اطراف بہت بچے نظر آئے. کبھی میں اتنے بچے نہیں دیکھا کسی کے پاس. پریشان ہو گئے تھے, کیا ہے ماجرا, ہے کیا ہے, ریزن کیا ہے, کون ہے. معلوم ہوا کہ وہ شخص ٹال جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے, اور وہ جو چھوٹے بچے تھے وہ چھوٹے بچپنے میں جو مر گئے وہ بچے تھے. جس کے چھوٹے بچے جو ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ بولیے بھائی, آج ہم ہمارے بچے کو پالتے, لیکن ابراہیم علیہ السلام ہمارے سے کروڑوں درجے بہترین, ہم ہمارے گھر میں آج پیلس میں بھی رکھتے, اس سے بہترین جنت کروڑوں درجے, مثال ہی نہیں ہے ویسے تو جو بھی بچے مر جاتے ابراہیم علیہ السلام ان کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں وہاں پہ جنت میں, ڈائریکٹ سے لاتے جنت میں, کوئی ان لوگوں کو سوال جواب نہیں ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جو بچے بچپنے میں مر جاتے ان کی روح جو ہے پرندوں کی شکل میں جیسا شہداء کی رہتی, وہ جنت میں پھرتے رہتے بس پرندوں کیسا, اور پھر واپس اللہ کے عرش کے نیچے جو خندل جو لینٹنس لگے ہوئے اس میں آ کے جو ہے نا آرام کرتے. اللہ اکبر. تو پھر ایسا بچہ فیوریٹ نہیں رہنا اپنا. اللہ, ہم مرے تو کیا ہوں گا میرے بھائی. کوئی بول سکتا کہ گارنٹی سے, میرا باپ بول سکتا میں مر گیا تو کہ کاظم جنتی ہے, نہیں بول سکتا. کسی کی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی اس کی ہے جس کی اللہ نے دی گارنٹی, اور گارنٹی اس کی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیمپ لگ گیا, ابو بکر تم جنتی, عمر تم جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, اور بھی ہے بہت سارے. باقی کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے جنت کی, نہ ہی جہنم کی گارنٹی دے سکتے. اس کا بھی کام اپنا نہیں ہے. کیسا بھی گنہگار تھا ہوں گا بھائی, خاص طور پہ مسلمانوں میں تو بولے بھائی بھائی انہیں ایسا تھا نہیں, اللہ کو معلوم ہے, اللہ گمان رکھو, زبان خاموش رکھو, اپنی زبان مت چلاؤ یار, بس زبانوں پہ کنٹرول رکھو. تو مر گیا بچہ, تو 2-3 کا پلاننگ کیسی رہتی, پیدا ہونے سے پہلے بیٹا ہوتا بیٹی ہوتی, کچھ کپڑے بھی لا لیتے, کوئی چیزیں بھی لا لیتے. خیر یہ تو میرا فرسٹ نہیں تھا, کسی کو فرسٹ بچہ ہوتا انتقال ہو جاتا. اور ایک واقعہ مدینے کا, میرے ایک دوست تھے, ماموں بولتے تھے ان کو, ماما ایکچولی ان کے بھانجے بھی ہمارے دوست تھے. وہ وہاں پر کیسا رہتا معلوم, ایک دینی ماحول رہتا, کوئی بوڑھا صحابہ کے ساتھ الحمدللہ 20 سال کا بھی جو نا 50 سال کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا, دینی حرم میں دینی بات ہوتی ہے, ایک ماحول, صرف دین کے لیے محبت, نہیں جانتے ایک دوسرے کو کہاں سے نہیں معلوم. کئی وقت ایسا ہے بھائی آپ کے دوست کیا کام کرتے نہیں معلوم, کیا کرنے کا اپنے کام سے, اپنے کو معلوم تو یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے, بس ہم کو محبت ہے. آج بھی ایمان تازہ ہوتا ہے ایسے میرے دوستوں سے بات کرتا ہوں. تو ایک بھائی تھے, ان کے ماموں, ہم لوگ بھی ماموں بولتے, سب چائے پیتے, درس سنتے سب. رمضان کا پہلا چاند رات ہو گئی تھی اور پہلا روزہ تھا غالباً. مسجد نبوی میں جو بھی روزہ کھولے رمضان گزارے مدینے میں, آپ ان سے گواہی لے سکتے ہیں
کہ مدینے میں کھانے کا کتنا انتظام ہوتا, باہر اندر بے حساب ڈھونڈنا پڑتا, ارے بھائی لے لو, اتنا کھانا بچتا, سب لپٹے جاتا, کھجوراں اور کھانا, مندیاں, بخاری, پتہ نہیں. اور عبد الرحمن وہاں پہ جو ہے حرم میں تراویحوں کے بعد نہاری بٹتی, لنگر لگتا لنگر لگتا, لائن بھائی, اور دودھ بادم کی چائے, یعنی ہر جگہ چلتا وہ, مگر ایک خاص لنگر تھا. تو بہرحال ہمارے دوست روزہ کھولے, افطار میں کبھی کبھی کیا ہوتا, سفرے اچھے رہتے, سب کے مست چیز آ رہے تھے, اتفاق سے ان کو نہیں ملا, نہیں کھا سکے. یعنی یہ تعجب کی بات ہے میرے لیے, مدینے میں افطار میں نہیں ملنا میرے لیے تعجب کی بات ہے. میں 17 سال رہا, سب کے لیے تعجب کی بات ہے. یعنی مکے میں پھر بھی کیا ہوتا, رکھ کے لگا کے چلے جاتے, عمرہ کا گڑبڑی رہتی ہے, احرام صفائی, تو اس میں ایک آدھ کھجور زمزم کھاوا مل جاتا, کبھی نہیں بھی ملتا. مکے میں تھوڑا دور ہے, تھوڑا ایسا. یہاں مدینے میں مسئلہ ہی نہیں ہے. ہو گیا, نماز ہو گئی, تراویح بھی پڑھ لیے, نہیں کھائے. بولے بھائی مغرب کے بعد بھی ملتا, اچھا مغرب کے بعد پھر لگتا دستر, پھر کھجوروں کا دور چلتا, پھر کھاوا تاکہ فریش ہو جاتے, تراویح لمبی پڑھنے. وہ بھی نہیں کھائے تھے, شاید پتہ نہیں بعد میں کھائیں گے. تراویح پڑھ لے کے باہر نکلے وہ لنگر میں پائے کے لیے. میں خود بھی کھڑ کے کئی وقت لیا ماشاءاللہ, یعنی مل جاتا ایزی. اتفاق سے وہ بھی نہیں ملا. یعنی انبلیویبل چیزیں ہیں, وہ بھی نہیں ملا. چلو بھائی اب چلو نکل کے آئے. تو وہ نکل کے آئے, میں اتر بیچتا تھا وہاں پر, اتر بیچ لیتے, میں میری جگہ پہ کھڑا ہوں, ایک داؤدیہ جگہ, تو وہاں سے گزرتے تو السلام علیکم, ارے کیا ہے ماموں, کیا ہے, ارے بھائی وہ سنا ہے کچھ نہیں ہوا, آپ جا کے کھا لیں گے, گھر کو یہ لے کے جا رہے ہیں, چلو جانا ساتھ کھائیں گے. بولا نہیں, اتر میرا ہاتھ سے لگایا ان کو. میں ارے نہیں کھاؤ, اللہ برکت ہے, بات کر لیا, سب نکل کے چلے گئے. انہوں میں بھی چلے گا, اس کے بعد السلام علیکم, السلام, میں بھی چلے گا. اس کے بعد پھر یہ ہوا, میرے کو کال آیا, یہ آیا کہ ارے معلوم کیا, میں بولا کیا ہو, ان کا انتقال ہو گیا. یعنی ذرا سوچو, اپنا ذرا سوچ لیتے, اور ساتھ نماز پڑھے, سب بات ہو رہی, پھر لاسٹ میں اتر میرا ہی, میں چتر لگایا, سو گئے. ارے بھائی یعنی انسان کتنا بھی کرو, کلو نفس ذائقۃ الموت ہے, اس کے باوجود انسان تھوڑا شوق میں آیا تھا. مطلب کیا ہوا, تو سنو کیا ہوا. وہ یہاں سے نکلے, انہوں میرے پاس سے, وہاں سے گئے, ہوٹل سے کھانا لیے. اب وہ پھر پکانے کی ہمت نہیں ہوئی, شاید تھک گئے تھے. ہوٹل سے کھانا لے کے, قبلتین کی جو روڈ ہے, یہاں سے جامعہ کی روڈ جاتی, جامعہ اسلامیہ کی, وہاں پر ایک یمنی ایک ہوٹل ہے, وہاں پہ اچھا ملتا, مندی وندی کی کچھ ہے, کینال کے پاس. اس کے اپوزٹ والوں کا وہ تھا, کیا بولتے ہیں, رہائش والوں کی اکوموڈیشن. کھانا لے لے کے کھا لیں گے ساتھ بول کے, روڈ کراس کر رہی, کیپریس والا لے کے آ کے مارا, سیدھا اوپر اڑے, گرے, ختم, انتقال. یہ موت کی حقیقت ہے. پوری پلاننگ, کھانا رزق رک گیا تھا ان کا. انسان جب تک زندہ رہتا, جب تک بولتے دیکھو, ختم ہو گیا تھا رزق. اور موت کہاں لکھی ہوئی تھی ان کی وہاں پہ, اور کھانا ہاتھ میں ہے. یہ دنیا اور یہ زندگی اور یہ موت ہے. اس کے باوجود ہم بڑے بڑے پلاننگ, طول عمل برباد کر دیتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی رہے, طول عمل, لمبی پلاننگ ہے. لمبی پلاننگ کرنا ہے تو آخرت کی پلاننگ کرو. میرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت ہونا ہے, یہ پلاننگ کرو. میرے کو جنت کا ٹاپ گریڈ ہونا, جا کے وہاں چھوٹے گریڈ میں رہ کے پھر وہ نہیں ہونا, رہے یار اوپر کا مل جاتا تو نہیں. پلاننگ کرو, دنیا کی بھی پلاننگ کرو. ایسا ال پلانڈ مت رہو لائف کے, لیکن اس میں ڈوب جاؤ مت بھائی, اس میں ڈوب جاؤ مت. ویسی اور ایک ہمارے قمر بھائی بول کے تھے, ہمارے محلے کے تھے مدینے میں, بہت خوش مزاج آدمی. قمر بھائی کو شاید آپ بھی جانتے, دیکھے تو ان کے معلوم ہوا کہ اب بھائی روڈ کراس کرے تو آپ کہاں دیکھتے, بولو ذرا میرے کو. یہاں پر جہاں سے گاڑیاں آتی, 2 ویز اگر ہے تو, جہاں سے گاڑیاں, وہ ادھر سے ہے ادھر سے, تو آپ ادھر ہی دیکھتے ہوئے آئیں گے نا, ادھر کون دیکھیں گا. اب ظاہر بات ہے انہوں بھی وہاں سے ادھر ہی دیکھ رہے تھے جہاں سے گاڑیاں آ رہی, رانگ سائڈ لے کے آ کے مارا گاڑی والا, انتقال ہو گیا. لیکن آج بھی میں قمر بھائی کو کیا بول کے یاد کرا, خوش مزاج آدمی تھے, اچھے آدمی تھے, اچھے اخلاق کے تھے. کوئی بھی انسان مرنے کے بعد, اپن پرسوں بھی بات کرے, دیکھو جنازہ بولتے, نام بھی نہیں لیتے. ارے میت کو ہٹاؤ, جنازے کو ہٹاؤ, کفن پہناؤ. ارے میت کو لے کے جاؤ, بھائی کب اٹھا رہے ہیں ان کو, کاظم بھائی کو کب اٹھا رہے ہیں, کوئی بھی نہیں بولتا. بھائی بہت ہینڈسم تھے, کوئی نہیں بولتا. بھائی کپڑے اچھے پہنتے تھے, کوئی نہیں بولتا. باڈی اچھی تھی, کوئی نہیں بولتا. بال اچھے تھے, نہیں بولتا. خراب تھے تو خراب بولتا, کیا خلیص آدمی تھا, اور اچھا ہو گیا, اچھا تھا تو بولتا بڑے اچھے انسان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولا ہے, تم لوگ وٹنس ہے دنیا میں, جو انسان مر جاتا ہے اس لیے اچھی بات کرنا اس کے بارے میں, اگرچہ کہ آپ کے کوئی جاننے والوں کا انتقال ہوتا اور آپ کو معلوم ہے ان کے اندر اچھائیاں برائیاں بھی تھے, لیکن اچھائیاں بیان کرو, اچھائیوں کے گواہ بن جاؤ. اللہ پردہ ڈالا ہوگا ان کی برائی پہ, اپن بھی پردہ ڈال دو, اللہ ہماری بھی گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا. تو ویسے ہی آپ سبحان اللہ, موت کے بارے میں کیا بولنا بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کرو, ڈسٹروائر آف پلیجر سے.
ईमानदारी से बोलो, कमरे में अकेले आप बोल रहे ना अकेले करो ये काम, सबके साथ करो तो एक तमाशा बनता, क्या कर रहे हैं कि अकेले कमरा बंद करो, अंधेरा करो, लोबान जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, कुछ भी जलाओ, इमेजिन करो मैं मर गया, और वो ज़रा वो इसलिए बोलो, वो ज़रा फीलिंग आती है अपने यहाँ से, लोबा नहीं जलाते ना, लेट जाओ सब, मोबाइल बंद करके सोचो, इमेजिन करो मैं मर गया, सब जने रो रही, अम्मी भी रो रही, भाई भी रो रहा, कफन पिना रही, उठा के लेके जा रही। उसके बाद लाइट खोलने के बाद मैं आपको आप लोगों की फेवरेट डिश लेके आके देखता हूँ, मज़ा आता नहीं आता? फेवरेट डिश या कोई भी मज़ा, हर मज़ा टेम्परेरी है। शादी के बाद जो हलाल मज़ा है वो भी टेम्परेरी है ना, लाइफ लॉन्ग नहीं है। प्लेजर जन्नत में लाइफ लॉन्ग है, दुनिया में प्लेजर नहीं है लाइफ लॉन्ग। बल तु'थिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व बक़ा, टेम्परेरी ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा बका कम परमानेंट है। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पे अपन अमल करके बोले, क्या है? मौत को कसरत से याद करो। याद करते हम मौत को? कब्रस्तान को अकेले जाओ बोलते अब्दुल खदीर उमरी साहब शेख, बोलते साथ में जाओ, साथ गए तो वहाँ भी बातें कर लेते ना अपन, वहाँ भी हंसी मजाक होना अपने को। मौत कसरत से याद करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कब्र के पास बैठे थे, बैठ के जो है ज़ारो ख़तार रो रहे हैं आप, आपकी दाढ़ी भीग गई और दाढ़ी भीग के ज़मीन भीग गई। ईमानदारी से बोलो, दाढ़ी भीगे तो अभी रोज जिंदगी में आज तक दाढ़ी कच्ची हो गई। वो अल्लाह के नबी है भाई, जन्नत का तो छोड़ दो आप, वो जन्नत की गारंटी दूसरों को देते, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जिनको जन्नत की गारंटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दी, उस्मान तुम जन्नती है, बास वक्त 7 टाइम्स बोल दिया तुम जन्नती है उस्मान। आज के बाद उस्मान कोई अमल नहीं भी करा तो जन्नती। अल्लाह अकबर, ये मैंने बोल रहा हूँ। खबर के पास जाते हैं, आपकी दाढ़ी सीना भरी थी, रोते ज़ारो ख़तार रोते। आज हम इतने पत्थर दिल हो गए, अपने गुनाहों पे ना रोना आ रहा, ना मौत को याद करके रोना आ रहा। रोना आता, दुनिया की परेशानी आई, पैसे खा गया रोना आता, माँ बाप सताए रोना आता, बीवी बच्चे सताए रोना आता, तकलीफ होती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस पर भी रो सकते, हलाल है, ऐसा नहीं है हराम है। लेकिन यहाँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाए, भाइयों इसकी मिसाल यानी कब्र की ऐसी मिसाल, इसकी तैयारी करो। इसकी क्या तैयारी है अपनी? अगर ज़मीन खरीद के रखने भी तो तैयारी में काउंट नहीं होता हो। खबरों की तो डेड बॉडी भी नहीं, 2 मुसलमान थे ना, उन लोगों को तो जनाजा भी नहीं हुआ। जनाजा हो सकता, बहरहाल तदफीन तो नहीं ना, कहाँ छितरे बिजड़े क्या कुछ बचा, समंदर के अंदर मर गए तो। वैसे भी जब समंदर के जहाज़ में जाते और इंतकाल हो जाए तो क्या करते मालूम? बड़ा सफ़र है तो जनाजा पढ़ के समंदर में छोड़ देते, फ़िक़ही मसला है, उसमें छोड़ देते। तो खैर हमारे मालूम नहीं है कब मौत आने वाली है, कैसे आने वाली है। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अमल का दारोमदार खात्मे पे है। मसला ये है असल, मौत को याद करो, मौत को याद करते रहे तो खुद ही से आ जाता सामने। गुनाह कर रहा तो नको रे भाई मैं मर गया तो इस हाल में क्या होगा, थिएटर जा रहे हैं, थिएटर में मर गया तो मैं उस हाल में उठाया जाऊंगा जिस हाल में मरूंगा, गुनाह करते मरूंगा, गुनाह करते हुए अल्लाह के सामने उठूंगा। आज हज्जाज कराम है, बस इस हालत में भी मर जाते हैं, एहराम की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोलते हुए उठते फिर इंशाल्लाह। कोई जख्मी होकर मर जा रहा अल्लाह के वास्ते, उसकी खुशबू जो है ना पसीने की, उसके खून में भी खुशबू आ रही मिस्क की। तो हम जिस हालत में मरने वाले हैं इसकी तैयारी करना है, कब्र की तैयारी करना है। और अक्लमंद आदमी वो है, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्लमंद आदमी यो नहीं है बैंक बैलेंस रख के, बच्चों के ऐसे किराए का इंतजाम रख के, पूरा सेटअप करके। अच्छी बात है, बच्चों को जो ना मोहताज मत बना के, ऐसा काम नहीं करो, फजूल खर्ची करके उड़ाओ मत। लेकिन असल तैयारी, असल तैयारी। इन्हें तो बेचारा बाप भी क्या बेटा भी चलेगा नहीं, इसका तो वारिस भी नहीं रहा, इसके वास्ते होंगे और भी औलाद। अल्लाह ताला उन लोगों की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। भाई है ना, अपना तड़प तकलीफ होनी चाहिए। वो देखे, अच्छा ये टॉपिक मौत की पहले से ही प्रिपेयर था, मैं मौत की टॉपिक पहले से ही करूंगा, सोचा इत्तेफाक से ये हो गया हादसा। और ये हादसा यानी सुभान अल्लाह, यानी दिमाग को हिला देने वाला है। अल्लाह की क्या शान है, कैसा मौत कहाँ लेके चली जाती इंसान को, पैसे देके जाता मरने के वास्ते। तो वैसे हमारी मौत की क्या तैयारी हमारी, तो मौत को याद करो। और एक रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि नमाज में भी मौत को याद करना है। मालूम आप लोगों को, शेख मकसूद हसन फैज़ी साहब रिवायत बयान कर रहे थे कि नमाज में अगर आप याद करेंगे नमाज जो है आपकी अच्छी हो जाएंगी। वैसे ही हर अमल में आप मौत को याद करें तो आपका अमल अच्छा होता। अब आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है अब ये असर की नमाज मेरी लास्ट नमाज है, इसके बाद मौका नहीं, खत्म, सलाम फेरूंगा, जिक्र करूंगा, मलकुल मौत आ जाएंगी, फरिश्ता मेरी मौत लेके रूह लेके चलेगा। तो नमाज अच्छी पढ़ते नहीं पढ़ते, ईमानदारी से बोलो, अल्लाह कुछ नहीं तो नहीं, असर की नमाज के वास्ते तो भी जन्नत दे देता, अच्छी पढ़ लेंगे। अपन भूल गए मौत, इसलिए नमाज हम भी ऐसी छोड़े अपने। अपन भूल गए मौत, इसलिए अपन जो ना गुनाहों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जो शख्स मौत को याद करते रहता उन्हें गुनाह में पड़ सकता,
کلو بنی آدم خطا پڑتا، لیکن فوراً انہیں پھر بولتا نہیں اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، اصرار نہیں کرتا، اس کے اوپر بار بار ریپیٹ نہیں کرتا گناہ کو. اپنا عالم یہ ہے کہ اپن گناہوں میں ڈوب گئے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر. ویسی تو ابن عمر بولتے تھے کہ جب تمہاری صبح ہو جائے تو شام تک انتظار مت کرو، اور جب تمہاری شام ہو جائے تو صبح تک انتظار مت کرو. اپنی پلاننگ تو شام تک، کتنی پلاننگ، شام تک انتظار ہی نہیں کرو بولتے رہے ابن عمر. تو پھر ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان لوگوں کو پرابلمس نہیں آئے لائف کے؟ بہت آئے. ایمان کی آزمائشیں ہوئی ان کی تو بھائی. بلال کو پتھروں پہ لٹا دیا گیا، جو گرم 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 مکہ کے پتھر، چمڑے سے ان کے جو ہے نا مکہ کا پتھر ٹھنڈا ہو جا رہا. عمار بن یاسر کو گرم گرم جو ہے نا جو جنگ میں لباس پہنایا جاتا اس کو گرم کر کے وہ پہنا دیا جا رہا. تو پھر کیا کر رہے ہو نا ان لوگوں کو؟ مگر ایک گول تھا، میرا اللہ میرے کو جنت دے دیں گا، بس میرے کو اللہ سے ملاقات، میری جنت، یہ تھا ان لوگوں کا گول. اور موت سے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے رہتے. موت کو یاد کریں گے تو ہوں گے. کتنے وقت اپن یعنی سوچے تو موت کو تو یاد نہیں کرتے یار، چلو اللہ کو یاد کرتے، ذکر کر لیتے. اور پھر کثرت سے بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جیسا اللہ تعالیٰ بولے ذکر کے بولے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. کتنا؟ ذکرن کثیرا. کثیرا کا مطلب ہے یعنی بے پناہ کثرت سے کرو. یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ذکر کے واسطے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. یہاں کیوں بھول جا رہے ہیں بھائی؟ ہر چیز اطمینان کی دکھنے لگ جاتی دنیا میں. آپ کو معلوم ہو جاتا کوئی ستا رہا، کتنے دن ستا تھا میرے کو تو مر جانا ہے بھائی، ہو سکتا ہے انہیں ستا رہا میں بیچ مر جاؤں، پتا چل کتنے دن ستائیں گا، کتنے دن پریشانی آئیں گی. ہر پریشانی کے لیے ایک وقت ہے، ختم ہو جاتی. تو میرے بھائی میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ باتیں تو بہت تھی لیکن عمل ہونا ہے میرے بھائی. آج دل سے ارادہ کرو اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. موت کو یاد کرے تو کیا ہوتا؟ آنکھاں بھی نرم ہوتے، تھوڑے تھوڑے بھائیوں کے آنسواں دکھ رہے ہیں. نہیں تو دل میں تو آ جاتا، دل آج کچھ ہوتا. دیکھو ایمان تازہ ہوتا بھائی. اللہ کی بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے بارے تو ایمان تازہ ہوتا. ہم آپ اس لیے بیٹھتے. تو لیکن اس کو کنٹینیو رہنا ہے، یہ پروسیس کنٹینیوٹی میں رہنا. تو موت کو یاد کرو. اب اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں آپ پلان دیکھ لو. قبرستان کو چلے جاؤ. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پہلے قبرستان جانے سے منع کرتا، اب جایا کرو کیونکہ آخرت کی یاد دلاتی. قبرستان کو گئے تو آخرت کی یاد آتی. جاؤ نا بھائی ٹائم نکال کے اکیلے، تو اکیلے جا کے بیٹھو اور دیکھو کیا حال ہے، کیا کیا لوگاں تھے، کیسے کیسے لوگاں تھے. پردادا کا نام یاد ہے کس کو بھی؟ دادا کا مشکل سے یاد رہتا. یہ حقیقت ہے، بھول جاتے. سگے بیٹے سے پوچھ لو، باپ کو بے پناہ چاہتا تھا، ماں کو بے پناہ چاہتا تھا، کتنے دن روتا، کتنا بھی چاہنے والا. اسی لیے بیوی پھر بھی ایک کیا ہے اس کا غم زیادہ رہتا. 4 مہینے 10 دن اس کو غم منانے کی اجازت ہے. بیوی ہے نا، رہتا اس کا اٹیچمنٹ. میاں کے واسطے نہیں ہے، دوسرے دن بھی شادی کر لیتا. انسانی فطرت بتا رہا ہوں میں آپ کو، عیب نہیں بتا رہا ہوں. تو 3 دن غم منانا ہے ویسے عام 3 دن آپ خوشی جو ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دوں، عید آ رہی کہ کسی کے پاس انتقال ہو جائے اور کافی دن ہو گئے اولا عید نہیں مناتے، 2 مہینے پہلے انتقال ہوا تو جائے، غلط ہے. یہ علماء سے پوچھ سکتے ہیں. صرف 3 دن غم منانا ہے. اپنے پاس کیا ہوتا، انتقال ہوگا 6 مہینے پہلے تو عید میں کپڑے بھی نہیں پہنتے اور عید بھی نہیں مناتے، غلط ہے. اللہ تعالیٰ 2 خوشیوں کی موقع دیا عید، اس میں خوشی منانا. اللہ یہ کہ عید کے دن یا 3 دن میں آ رہا تو وہ غم منانے کے 3 دن ہے بولے. اس کا مطلب غم منانا ہے بولے تو جو چیزیں آپ کو رکاتی، باقی تو دل میں غم تو رہتا زندگی بھر، نہیں تکلیف تو آتی. خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے، اس سے کوئی منع نہیں کر رہا. اسلام ایسا غلط تعلیمات نہیں دیتا، لیکن جہاں خوشی منانا ہے وہ خوشی منانا ہے. عربوں میں بڑا اچھا رواج دیکھا میں، یعنی ایگزیجریٹ نہیں کرتے اس معاملے میں. موت کو سمجھے، مرا ایکسیڈنٹ ہوا تو انہیں بچا تو سیدھا سجدہ کر لیتا فوراً جا کے، کتنا بھی بدماش ہے نا. ایکسیڈنٹ ہوتے پہلے جا کے سجدہ کرتا ہوں، معلوم میجورٹی آف دا ٹائمس. اب اللہ عالم یعنی کم بھی نہیں بھی کرنے والے آپ بولیں گے ارے بھائی ہم دیکھے تھے نہیں کرے، لیکن بہت موقعوں پہ. اور مرنے کے بعد تو ان کے منہ سے الحمدللہ نکلتا. بچے کی میں بات کر رہا تھا تو یاد رکھ لو، کوئی بھائی کے پاس کبھی کسی آپ کہیں گئے ایسا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کا بچہ فوت ہو جاتا بچپنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بولتے جا کے اس روح لے کے آیا تھا، بولتے تم میرے بندے کے لگتے جگر یعنی اس کے دل کے ٹکڑے کو ملا لے کے آ گئے. اللہ کو معلوم رہتا، فرشتوں سے ہم کلام ہو کے پوچھتے تم اس کے جو ہے نا دل کے ٹکڑے کو لا لیا، ہاں میرا بندہ کیا کرا پوچھتے اللہ تعالیٰ فرشتے سے. میرے بھائیوں میری بہنوں جو بھی سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے 100 بار اگر کسی کے ساتھ بھی ہو
آپ کے سامنے یہ حادثہ ایسا پیش آ جائے, کوئی بچہ بچپنے میں مر جاتا, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا اس کو خبر ملتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے, اللہ تعالیٰ پوچھے, فرشتہ بولتا آپ کے بندے نے حمد بیان کی, الحمدللہ بولا, اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون بولا, تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو, اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. بولے کون؟ جس کا بچہ مرتا اور انہیں الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا. معیش کئی کو میرج بیٹا ملا نہیں, میرا اللہ ہے, فیصلہ اس کا ہے, میں راضی ہوں, میرے رب کے فیصلے سے راضی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی چیز تھی, اللہ کے اپنی تھیچ نہیں ہونے, بھلے ہی میں بچے کو بڑا بھی کر لوں, میرا تو نہیں ہے نا, میں پیدا کرا باپ ہوں, لیکن ہے تو اللہ کا نا, تو اللہ کی چیز تھی, اللہ لے لیا. تو میرے بھائی یہ معاملہ صرف انتقال کے ساتھ مت رکھو خالی, کوئی بھی اللہ نہ کرے حادثات ہو تو پہلے الحمدللہ بولنے کی عادت کرنا چاہیے. سب سے بہترین ایمان کی نشانیوں میں سے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا. پریشانی آئی, اللہ تیرا فیصلہ ہے. کیا ایمان کا لیول ہونا معلوم اس کے لیے. تو لیکن یہ پروسیس ہے, آپ موت کو یاد کریں گے, ریالٹی آف لائف سمجھیں گے, موت کو یاد کریں گے, آپ اللہ سے نزدیک ہوں گے, دل نرم ہوں گا, آنسو بڑھیں گے, اللہ سے تعلق بڑھیں گا, نماز میں مزہ آئیں گا, 5 ٹائم نماز سے ہٹ کے تہجد تک پہنچیں گے, پھر ایک کنیکشن اللہ سے بلڈ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ کے اوپر حادثہ بھی آتا ہے, الحمدللہ بولتے ہیں. اب شروع میں کچھ بھی نہیں, اپنا ایمان کمزور لے کے الحمدللہ کہاں سے نکلیں گا منہ سے, تو اس کو بلڈ کرنا بڑی کوشش کریں گے نا. دوسرے سب چیزاں کورساں کر لیں گے, جاباں کر لیں گے, پروموشن کے واسطے اور ایک کورس کریں گے, دنیا حاصل کرنے کے واسطے بکرا کہاں اچھا ملتا, نہیں بھائی ان کے پاس اچھے نہیں ہیں, سب کر لیں گے. خصاب اچھا ہونا, انہیں ہڈی توڑ دیتا ہے بھائی, سیدھی بات ہے. ارے وہاں گاؤں سے آ کے مارتے بھائی, سینی ڈھونڈتے, اچھا اس کے واسطے ویٹ کر لیں گے, دنیا چاہیے سب کچھ. اب بکرا کٹ کے آنے کے بعد کیا کیا پلاننگ ہے, مندی, بریانی, کباب, سب پلاننگ ہے, پائے بھیجا میں کھا لوں گا بھائی, گردے کلیجی میں کھا لوں گا. تو یہ سب پلاننگ ہیں, تو پھر موت کی کیوں پلاننگ نہیں ہے؟ بقرعید تو بہت دور ہے ابھی بھی, میرے حساب سے بقرعید بہت دور ہے. ابھی یہ معلوم نہیں کہ عصر کی نماز بھی پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. یہ موت ہے, ریالٹی ہے یہ. وعلیکم السلام. کوئی امیجن نہیں کر سکتا کب آئیں گی, کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ موت کب آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے, میری اولاد, میری نسل کو اللہ گمراہیوں سے بچا لے. اللہ آپ سب کو گمراہیوں سے بچا لے. اللہ امت مسلمہ کو گمراہیوں سے, شرک, بدعات, حرام اور ہر وہ کام سے بچا لے جس سے اللہ ناراض ہو, ہر وہ کام اللہ تعالیٰ کرائے جس سے اللہ خوش ہو. اللہ کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.